میرے دوستو، درس و تدریس کے جوہر نایاب، علم و عمل کے ماہتاب و آفتاب، خطیب دی شان، دی صلاحیت، ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا قاری جمیل صاحب قاسمی بنگلوری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ آئیے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور ہوائیں ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوائیں ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ نہایت ہی قابل قدر جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز آسمان علم کے تابندہ ستاروں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، دوستوں، ملک ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ آپ سے ملاقات کا یہ موقع جناب مجاہد حسنین حبیبی اور فیاض فیضی کے توسط سے ملا ہے، اور اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مجمع جاندار ہے، دمدار ہے، وفادار ہے۔ آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، وہ بڑا نازک موضوع ہے۔ اگر آپ کو میری بات بری نہ لگے تو میری ایک چھوٹی سی آپ درخواست قبول کر لیں، اور اس درخواست کو قبول کر کے میرا حوصلہ بڑھائیں، میری ہمت بڑھائیں، اور مجھے آگے گفتگو کرنے کی اجازت دیں کہ آپ جتنے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیے۔ جی آ جائیں دوستو، اس لیے کہ بچے جب شرارت کرتے ہیں تو موضوع منتشر ہوتا ہے، آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا۔ آپ تمام حضرات باہر آ جائیں، اپنی کرسی کے ساتھ آ جائیں، آپ کی کرسی کوئی لینے والا ہے نہیں۔ آ جائیں آگے آ جائیے آپ لوگ بھائی، تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کر لیں، انشاءاللہ پھر تو شورا حضرات ہیں، علماء اکرام ہیں، ان سے مزید باتیں آپ حضرات سنیں گے۔ آ جاؤ بھائی، کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آ جائیے نا آگے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آئیے تشریف لائیے۔ بچے لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ ہاں یہ بچے لوگ پیچھے چلے جائیں، آپ اچھے بچے ہیں، دل کے سچے ہیں ماشاءاللہ، آپ پیچھے چلے جائیے، ان کو آنے دیجئے۔ آئیے اپنی اپنی کرسی لے کر کے آ جائیں، آ جائیے، ادھر آ جائیے۔
اوپر بھی آ کر کے بڑے لوگ اوپر بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی آ جاؤ، اچھے لوگ ہیں۔ باہر جانے کے لیے میں نے نہیں کہا بھائی مجاہد صاحب، میں نے کہا آگے آنے کے لیے، لوگ تو باہر جانے لگے۔ جی 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 انشاءاللہ جلد آ جائیں گے وہ لوگ۔ جی جی آئیے آئیے، سامنے آ کر بیٹھیے نا۔ حضرت آپ اپنے رو میں آئیے نا، دیکھیں نا سب بھاگ کے بھاگیں گے۔ ارادہ ہوگا آگے سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا یہ موضوع کلام مقدس سے منسلک ہے۔ عظمت قرآن، رفعت قرآن، شان قرآن آپ حضرات کے سامنے آج بیان ہونا ہے، اور یہ بڑا عجیب اور عظیم موضوع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ کتنی؟ 4 کتابیں۔ نمبر 1 توریت، نمبر 2 انجیل، نمبر 3 زبور، نمبر 4 قرآن۔ لیکن ان 4 میں سے 3 کتابوں کا عطا پتہ خود ان کتابوں کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے توریت کہیں دیکھی ہے؟ نازل تو اللہ نے کیا تھا نا، مگر آپ نے دیکھا نہیں۔ انجیل آپ نے دیکھا، زبور آپ نے دیکھا نہیں دیکھا۔ توریت کے ماننے والے یہودی ہیں، ان کے پاس توریت نہیں۔ انجیل کے ماننے والے عیسائی کرسچن ہیں، ان کے پاس صحیح انجیل نہیں۔ داؤدی لوگ زبور کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس زبور موجود نہیں۔ نہ توریت موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے، نہ زبور موجود ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی محلہ ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ کا قرآن موجود ہو۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتا سکتے ہو کون سا گھر ہے جہاں اللہ کا قرآن موجود نہیں ہے؟ حالانکہ توریت نازل کیا اللہ نے، انجیل نازل کیا اللہ نے، زبور نازل کیا اللہ نے، قرآن نازل کیا اللہ نے۔ نازل کرنے والا رب ہے، اور جس پر نازل کیا گیا وہ انسان ہے۔ اور رب بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، مگر 3 کتاب ختم ہو گئی، 1 کتاب بچ گئی، یعنی کہ قرآن کریم۔ اے غیرت مند مسلمانوں، اے حیادار مسلمانوں، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، تمہیں فکر کرنی چاہیے تھا، تمہیں فخر کرنا چاہیے تھا، اپنے مقدر پہ فخر کرنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جتنی آئی سب مٹ گئی، ایک آیا قرآن وہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا آپ نے؟ سب مٹ گئی، قرآن باقی رہا۔ اب آگے سنو، سوال بھی میرا، جواب بھی میرا۔ ساری کتابیں مٹ گئی اس لیے کہ توریت کو اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر، ادھر ہے۔ انجیل کو اللہ نے کہا میری، بولو نا، میری زبور کو اللہ نے کہا میری کتاب ہے۔
جب توریت کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنے عبادت خانے میں آئیے اور توریت پوری کی پوری لے کر جائیے. پوری توریت آسمان سے ایک بار میں آئی ہے. کتنی بار میں؟ ایک بار میں. ایک بار میں آئی. جب انجیل کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرمایا کہ عیسیٰ آپ اپنے عبادت خانے کے اندر آئیے اور انجیل لے کر بولو نا جائیے. توریت ایک بار میں آئی, انجیل ایک بار میں آئی. جب زبور کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد بھائی میں بڑی بے ادبی کرنے جا رہا ہوں, تمام اسٹیج والوں سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ جن کو جانا ہے میں 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, آپ چلے جائیں. بیان کے درمیان اللہ کا واسطہ اٹھ بیٹھ بالکل نہ کریں. ابھی جا سکتے ہیں آپ, میں دعائیں دوں گا اگر آپ اٹھ کر جائیں گے تو. بیان کے درمیان میں برداشت نہیں کرتا یہ اٹھک بیٹھے, مرضی آپ کی ہے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توریت کو اللہ نے نازل کیا ایک مرتبہ میں, انجیل کو اللہ نے نازل کیا ایک مرتبہ میں, زبور کو اللہ نے نازل کیا ایک مرتبہ میں. توریت کو کہا کتاب, انجیل کو کہا کتاب, زبور کو کہا کتاب. جب دین کی باتیں سمجھ میں آ گئی اب آؤ کلام مقدس کی طرف. جب نمبر آیا قرآن کریم کا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ قرآن ہے, قرآن ایک مرتبہ میں نہیں دوں گا, بار بار دوں گا. میں نے پوچھا میرے اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے پروردگار اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ موسیٰ کو ایک بار میں, عیسیٰ کو ایک بار میں, داؤد کو ایک بار میں, آمنہ کے یتیم کا جب نمبر آ رہا ہے تو کہا کہ ایک بار میں نہیں دوں گا, بار بار میں دوں گا. کبھی بدر میں دوں گا, کبھی احد میں دوں گا, کبھی خندق میں دوں گا, کبھی حدیبیہ میں دوں گا, کبھی حنین میں دوں گا, کبھی مریسی میں دوں گا, کبھی مکے میں دوں گا, کبھی مدینے میں دوں گا, کبھی طائف میں دوں گا, کبھی احد میں دوں گا. فرمایا کبھی رات میں, کبھی دن میں, کبھی صبح میں, کبھی شام میں, کبھی روتے ہوئے, کبھی ہنستے ہوئے, کبھی گھر میں, کبھی باہر. میں نے کہا اللہ ایسا کیوں؟ اللہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ موسیٰ کو ایک بار میں, عیسیٰ کو ایک بار میں, داؤد کو ایک بار میں, میرے آقا کو بار بار کیوں؟ اچھا اللہ کتنے دن میں دے گا قرآن؟ پورے 23 سال لوں گا. اللہ پورے 23 سال. میں نے تخیل میں جا کر خیالات کے دنیا کا مسافر بن کر اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ سب کو ایک بار میں, میرے محبوب کو 23 سال میں. فرمایا کہ او میرے بندے سن, جس سے جتنا پیار ہوتا ہے نا اس سے اتنی بار ملنے کو دل کرتا ہے. کیا نہیں سمجھے؟ آخر تک سمجھے یا پھر سمجھاؤں؟ جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اتنی بار بولو اے میرے محبوب, اے میرا پیارا سوڑا نبی, میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے, میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار تیرے رب کو بار بار ایک بار. اب دوسرا پوائنٹ نوٹ کرو اور دوسری اصل بات جو میں کلام مقدس کی عظمت پر
دلیل کے طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ سنو۔ توریت کو کہا کتاب اللہ، انجیل کو کہا کتاب اللہ، زبور کو کہا کتاب اللہ، اور علماء بیٹھے ہیں اور پوچھو ان سے کہ کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی جائے۔ کتاب ارے کسے کہتے ہیں؟ کتاب جو لکھی جائے۔ توریت کو کہا کتاب اللہ، انجیل کو کہا کتاب اللہ، زبور کو کہا کتاب اللہ، اور کتابت لکھنے کو کہتے ہیں۔ اور جو چیز لکھی جائے گی وہ کبھی نہ کبھی مٹے گی، جو چیز لکھی جائے گی وہ کبھی نہ کبھی مٹے گی۔ قربان جاؤ اے نیپال کے مسلمانوں، اللہ کو کتنی محبت ہے تم سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب قرآن کی باری آئی تو کہا کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ میں کلام اللہ میں کیا فرق ہے وہ سمجھو۔ ارے کتاب وہ جو مٹنے والی ہو، کبھی نہ کبھی مٹے گی، لیکن کلام کہتے ہیں متکلم کی آواز کو، بولنے والے کی آواز کو۔ گویا کہ اللہ قرآن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میری آواز ہے، جب تک رب زندہ تب تک قرآن زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، بے شک جب تک۔ ارے میں جب تک زندہ رہوں گا تقریر کرتا رہوں گا یا نہیں؟ آپ سے دعا سلام کروں گا یا نہیں؟ اسی کو کلام کہتے ہیں۔ تو جب تک کہ متکلم زندہ رہے گا کلام زندہ رہے گا، اور اللہ کو موت ہے۔ بولو تھوڑا ساتھ مسکرا کر دے دو، زبردستی نہ سمجھ میں آئے کہ میں زبردستی سنا رہا ہوں، اپنی مسکراہٹ بانٹیے آپ حضرات۔ تو اللہ کو موت ہے نہیں، تو جب اللہ زندہ ہے تو قرآن بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو خوب اچھی طرح کہ کلام مقدس یہ مکین ہے۔ کلام مقدس اصل میں علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پر بیٹھی ہے، اس لیے میں ذرا دوسرے لائن کی باتیں بھی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے علماء سمجھے ہوئے تو ہیں ہی، میری اصلاح کرتے اگر کچھ میں غلطی کر رہا ہوں۔ قرآن مکین ہے، حافظ مکان ہے۔ مکین کہتے ہیں جو اندر ہو۔ مکین کسے کہتے ہیں؟ ارے آپ کا جو گھر ہے تو آپ اس کے اندر رہتے ہیں نا، اس کو مکین کہتے ہیں۔ گھر والے کو مکین کہتے ہیں، اور جس میں آپ رہتے ہیں اس کو مکان کہتے ہیں۔ مکین کا زندہ رہنا مکان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور مکان کا زندہ رہنا مکین کی زندگی کے لیے۔ بولو ارے گلاس پانی ہے نا، تو اس میں جو پانی ہے وہ مکین ہے، اور گلاس جو ہے یہ مکان ہے۔ اہل علم اور علماء اسی کو ظرف اور مظروف کہتے ہیں۔ مظروف کہتے ہیں اسے جو اندر ہو، ظرف کہتے ہیں اسے جو اندر لے لے۔ گلاس ظرف ہے، پانی مظروف ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں علماء سے ہٹ کر تمہاری عدالت میں آؤں گا سمجھانے کے لیے۔ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ٹینشن مت لو۔ گلاس ظرف ہے، اس کا پانی مظروف ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر گلاس ٹوٹ جائے تو پانی بچے گا؟ ارے بولو پانی جو اندر ہوگا وہ مکین ہوگا، مظروف ہوگا۔ جو باہر ہوگا وہ مکین ہوگا، مکان ہوگا اور ظرف ہوگا۔
اندر کے چیز کو بچانے کے لیے مکان کا بچنا ضروری ہے، ظرف کا بچنا ضروری ہے۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا تو اب مجھ جیسے گنہگار خطیب سے سنو کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن مکین ہے اور حافظ قرآن کا سینہ مکان ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حافظ کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ حافظ ظرف ہے، قرآن مظروف ہے۔ قرآن تب بچے گا جب حافظ قرآن بچے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ دنیا خالی ہو سکتی ہے انسانوں سے مگر حافظ قرآن سے یہ دھرتی خالی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کو قرآن کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی حفاظت کرنا ہے تو قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ آؤ میں ایک جھلک ہلکی سی کلام مقدس کی عظمت پر تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے گھروں کے اندر سالوں سے پڑی ہوئی کتاب قرآن کی صورت میں ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے مولانا، سنو گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب زمین بھی نہ بنی تھی، آسمان بھی نہ بنا تھا، چاند سورج بھی نہ بنا تھا، دریا سمندر بھی نہ بنا تھا، ان کو جوانی رانائی بھی نہ ملی تھی، نہ ہوا کو پیدا کیا تھا، نہ چاند ستاروں کو میرے پروردگار نے تخلیق بخشا تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، آسمان بنانے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے، ذرات بنانے سے پہلے، پہاڑ بنانے سے پہلے، ہواؤں کو بنانے سے پہلے تیرے پروردگار نے خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کے وجود سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے پتہ یہ چل گیا لوگوں، جو قرآن میرے پروردگار نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ قرآن تو پہلے سے موجود ہے، کوئی نئی کتاب نہیں۔ اللہ کائنات کو بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے جس قرآن کی تلاوت فرمائی، آج وہی قرآن میرے گھر میں موجود ہے، تلاوت کرنے والی نہیں۔ اللہ آؤ اپنی بیٹیوں کا ذرا دیکھو، اپنی ماں پہ نظر ڈالو، اپنی بیوی پہ نظر ڈالو، سارے کام کی فرصت ہے، سارے کام کا موقع ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے۔ اماں کا فون آ جائے، گھنٹوں کھڑی باتیں کرتی ہیں، مگر صبح سے لے کر شام تک اللہ کی قسم ہے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں۔ اللہ کون قرآن؟ کائنات کے وجود سے پہلے جس کو اللہ نے پڑھا اور حفاظت سے اٹھا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے رب سے پوچھا، اے میرے پروردگار، آدم کو دے دے، کہا نہیں۔ شیش کو دے دے، کہا نہیں۔ نوح کو دے دے، ان کی امت کو دے دے، کہا نہیں۔ یوسف کو، زکریا کو، داؤد کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، سلیمان کو دے دے، کہا نہیں۔ اللہ میاں کس کو دے گا؟ کہا کہ اپنے محبوب کے ذریعے محبوب امت کو دوں گا۔ محبوب کے ذریعے محبوب امت کو دوں گا۔ کہا کیوں؟
کہا کہ وہ امت میرے پاکیزہ کلام کی حفاظت کرے گی. اللہ اور یاد رکھو کہ جن مقامات پر کلام مقدس کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے نا، انہی جگہوں کو مدرسہ کہتے ہیں. انہی جگہوں کو مدرسہ کہتے ہیں. جب اس بات کو مان گئے تو اب اس بات کو مانو کہ جتنا ثواب قرآن حفظ کرنے میں ہے اتنا ہی ثواب اس کے انتظامات کرنے میں ہے. جتنا ثواب قرآن پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب قرآن پڑھنے والے کے لیے انتظام کرنے والے کو ملے گا. یعنی کہ مدارس دینیہ کو بچانا، مدارس دینیہ پہ خرچ کرنا، مدارس دینیہ کی حفاظت کرنا، یہ کلام مقدس کی تلاوت کے برابر ہے. عجیب کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، عجیب کتاب عطا فرمائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اے بیٹا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، بولو سب لوگ، زور سے بولو نا، سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ہم بھی جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ بھی جائیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر زور سے بولنے میں کیوں قیامت آ رہی ہے؟ جب ہم سب لوگ پوری دنیا کے ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، تب اللہ رب العزت خود چل کر جنتی کے پاس آئے گا. کس کے پاس؟ جنتی کے پاس آئے گا. یعنی میرے پاس، آپ کے پاس، ہر جنتی کے پاس، اور پوچھے گا میرا اللہ بتاؤ میری جنت کیسی ہے؟ کہا اللہ جنت تو بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے. کہا بہت اچھی ہے. کہا بالکل. بڑی خوبصورت ہے. کہا بالکل. آوازیں کیسی ہے؟ کہا بڑی خوبصورت اور پیاری آواز ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس سے اچھی آواز سنو گے؟ دیکھو میں عظمت قرآن بول رہا ہوں، خوب اچھی طرح یاد رکھنا. اور اسی کے دلائل میں بالکل صحیح روایات واقعات کی شکل میں آپ کو دے کر کے رخصت ہونے کا ارادہ ہے. حدیث کے اندر موجود ہے، یہ جاہلوں کا اسٹیج نہیں علماء کا اسٹیج ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں. اللہ کہے گا جنتیوں سے کہ بتاؤ اچھی آواز سننا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کی طرف اشارہ کریں گے اور فرمائیں گے داؤد ادھر آؤ. حضرت داؤد چل کر آئیں گے. جنتی لوگ بیٹھے سامنے، حضرت داؤد بیٹھے. میرا رب فرمائیں گے او داؤد اپنی خوبصورت آواز میں میرے قرآن کی تلاوت کر. اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد اللہ کا پاکیزہ کلام تلاوت کریں گے. بڑی پیاری آواز ہے، ہر کسی کو پتا ہے داؤد کی آواز ایسی تھی جب جنگل میں پہاڑوں پر رب کی کتاب پڑھتا تھا پرندے بھی کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے. وہ تو جنت ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت داؤد کی تلاوت ہوگی، حدیث میں موجود ہے پورے جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. 200 سال کے بعد ہوش آئے گا. اللہ اکبر. کتنے دن میں؟ 200 سال. اب بھی نہیں بولو گے؟ 200 سال کے بعد ہوش آئے گا. کون ہے یار؟ پھر اللہ پوچھے گا کیسی لگی آواز؟
کہا میرے رب کیا کہنے، مزہ آ گیا۔ کہا اچھا اس سے بھی اچھی آواز سناؤ، اس سے بھی اچھی آواز سناؤ۔ میرے اللہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، میں رب جو ہوں، میں رب جو میرے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ کہا سنائیے۔ پروردگار عالم دائیں طرف اشارہ کریں گے، آمنہ کا لبے جگر کھڑا ہے، عبداللہ کا یتیم کھڑا ہے، حلیمہ کا لاڈلا فاطمہ کا ابا کھڑا ہے، دونوں عالم کا شہنشاہ سید الامام کھڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے کالی کملی والے میرے قریب آؤ، یہ امت آپ کی بیٹھی ہے، زبان تیری ہو، قرآن میرا ہو، تلاوت تم کرو گے، تیرا رب بھی سنے گا، یہ سب بھی سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے کلام کو مسلمانوں سینے سے لگاؤ، اللہ کے کلام کی عظمت کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ بہت پیارا کلام ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، پروردگار نے بن مانگے عطا فرمائی، اس کی ناقدری نہ کرو۔ فرمایا کالی کملی والے اللہ کا کلام پڑھو، حدیث میں موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، طٰہٰ ما انزلنا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کہاں ہے معلوم؟ انڈیا میں کہاں ہے؟ پاکستان میں کہاں ہے بھائی؟ پارلیمنٹ میں۔ سورہ طٰہٰ کہاں ہے؟ قرآن کلام مقدس کے اندر، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے جنت میں، تو فرمایا کہ پھر لوگ جو بے ہوش ہوں گے نا 500 سال کے بعد ہوش آئے گا۔ اللہ اور ایک بات بتاؤں مولانا، یہ کتاب ہے ہی ایسی، یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ جس نے دل سے پڑھا، من سے سنا، عشق میں ڈوب کر سنا، چاہت سے سنا، آج بھی وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ آج اس زمانے کی باتیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، آج بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ آؤ میں 1978 کی تاریخ کے طرف لے کے چلتا ہوں تمہیں۔ 1978 کی تاریخ ہے، سنا دوں؟ جی پکا میری امانت آپ کے ہاتھوں میں، حفاظت کرو گے نا؟ 1978 کی بات ہے مجاہد۔ مصر کا صدر اس وقت جمال عبد الناصر تھا۔ کون تھا؟ مصر کا صدر اس وقت کون تھا؟ جمال عبد الناصر۔ جمال عبد الناصر روس کے دورے پر گئے، اور روس کے اندر اس وقت کمیونسٹ کی حکومت تھی، لال جھنڈا والوں کی۔ آج بھی کمیونسٹ کی حکومت ہے، اور وہاں کی حکومت کا قانون یہ تھا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ کیا تھا؟ خدا، رام، سیتا، بھگوان، اللہ، رحمان، گاڈ، ایشور، روس والوں کا یہ ایمان اور عقیدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو یہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا تھا۔ جمال عبد الناصر 1978 میں جب سرکاری دورے پر گئے تو روس کا صدر اپنی پارلیمنٹ کے اندر استقبالیہ رکھا، پروگرام رکھا، جمال عبد الناصر سے ملاقات کا وقت متعین کیا۔ آئے جمال عبد الناصر تو روس کے صدر نے گلے مل کر کے کہا کہ جمال، جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے تو کچھ گفٹ لے کے جاتا ہے، تم میرے لیے مصر سے کیا لے کر آئے؟
میرے لیے مصر سے کیا لے کر آئے؟ جمال عبد الناصر اس وقت خاموش ہو گئے اور کہا کہ آج تو میں کچھ نہیں لایا، اگلی بار آؤں گا تو ضرور لے کر آؤں گا. یہ کہا اور سرکاری دورہ مکمل ہو گیا. کام آئے گا میرے محترم، حفاظت کر لو. اگلے سال جب دورے کا وقت آیا، اگلے سال جب دورے کا وقت آیا، تیاری ہونے لگی روس جانے کی، جمال عبد الناصر نے قاری باسط کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اس مرتبہ میرے ساتھ تم بھی چلو گے، میرے ساتھ تم بھی چلو گے. قاری عبد الباسط سوچنے لگے یا اللہ، یہ سرکاری دورہ، اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ جیسے آپ کو بھوت پکڑ لے، جنات پکڑ لے، شیطان پکڑ لے، کوئی جادو کر دے، کوئی نظر لگا دے، پھر تو مولانا کا کام ہے. مولانا کا کام، جلدی سے مولانا کو بلاؤ. بچہ ہوا ہے، اذان کون دے گا؟ مولانا کو بلاؤ. جنات پکڑ لیا، کون بھگائے گا؟ مولانا کو بلاؤ. شیطان پکڑ لیا، کون بھگائے گا؟ مولانا کو بلاؤ. دکان نہیں چل رہی ہے، کسی کی نظر لگ گئی، مولانا کو بلاؤ. جہاں نوٹ کا مسئلہ ہوگا وہاں مولانا کی ضرورت کیا ہے؟ نیپال میں ہے یا نہیں اللہ بہتر جانے، مگر ہندوستان میں ایسا ہے جب ایک لڑکے کا رشتہ لگتا ہے نا، تو جس وقت رشتے کی باتیں طے ہوتی ہیں تو مولوی کو نہیں بلایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہیرو ہونڈا مانگا جائے گا، کیونکہ سامنے بڑا گنڈا کھڑا ہے. تو ہیرو ہونڈا مانگا جائے گا، 1,00,000 روپیہ مانگا جائے گا. تو اب مولوی کو نہیں. نکاح کے بعد جب بہو آ کر کے اور ساس کا جھوٹا پکڑ کے زمین میں رگڑے گی تب بلائیں گے مولانا کو. مولانا ہماری بہو کو لگتا ایسا ہے کہ جنات کا اثر ہو گیا. تو قاری عبد الباسط کہنے لگے میرا کیا کام ہے، یہ تو سرکاری دورہ ہے نا. جمال عبد الناصر نے کہا میں ملک کا صدر ہوں، جتنا کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو، چلو میرے ساتھ. چلے گئے. اللہ اکبر و کبیرہ، تاریخ کی سچائی ہے، تاریخ کی حقیقت ہے. رسیا پہنچ گئے، ایوان لگایا گیا، پارلیمنٹ کو سجایا گیا، مصر کا صدر آ رہا ہے، تمام وزیر آ گئے، تمام وزراء جمع ہو گئے. جمال عبد الناصر اندر گئے. صدر نے پوچھا جمال تم نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا، کیا تحفہ لائے، کیا گفٹ لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ، رب کعبہ کی قسم ہے جب جب یہ پڑھتا ہوں آنکھیں بہتی ہیں. ادھر صدر کے زبان سے الفاظ نکلے، او جمال کیا گفٹ لائے ہو؟ جمال عبد الناصر نے فرمایا میرے بیٹے مولانا قرآن اللہ اکبر و کبیرہ، پورے کا پورا پارلیمنٹ بھرا پڑا ہے، کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہیں. اس کے بیچ میں رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جمال عبد الناصر کہتے ہیں میں نے نظر جو اٹھایا تو روس کا صدر زارو قطار رو رہا تھا. جمال عبد الناصر نے پوچھا او صدر صاحب ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ قرآن تو میرا ہے، اس کو تم ماننے والا ہو، تم تو مانتے بھی نہیں ہو. اور روس کے صدر کا جملہ سنو، اپنے صدر کو دیوار میں مارو. روسی صدر کہنے لگا جمال بات تو صحیح ہے مگر پتہ نہیں کیوں تلاوت یہ کر رہا ہے، جگر میرا پھٹ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو جنت میں اگر سن کر 500 سال کوئی بے ہوش ہوا تو کیا ہوا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہے ہی میرا قرآن ایسا کہ آج بھی تم اس کو عظمت سے خدا کی قسم صرف جزو دان کے اندر بند کر کے ایسے محبت میں اٹھا کر اپنی آنکھوں سے بسا لو، خدا کی قسم جو سکون ملے گا زندگی کے اندر کسی حسینہ کو دیکھ کر تم وہ سکون نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر، حق ہے، حق ہے، حقیقت میں وہ مبہوت۔ سکون تم حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس کی تلاوت کر کے اپنے دل کو جو سکون تم پہنچا سکتے ہو، کسی اسٹار کا گانا گا کر اپنے دل کو اتنا سکون نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک۔ دنیا کو سجاؤ قرآن کریم سے، 500 سال تک جنتی بے ہوش رہے، جب ہوش آیا تو پھر اللہ نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ کہا میرے رب مزہ آ گیا۔ کہا اس سے بھی اچھی آواز میں سنو گے؟ اللہ، اس سے بھی اچھی آواز میں سنو گے؟ سنو گے؟ جی جی ماشاءاللہ، بہت اچھے دوست نے آپ سے ملاقات کرایا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے مل کر آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ خوشی ہو رہی ہے نا؟ تو فیاض کے لیے، مجاہد کے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ بیچارہ بنگلور سے کھینچ کر کے لایا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی اچھی سنو گے آواز؟ کہاں؟ داؤد علیہ السلام ایک طرف، آمنہ کا در یتیم ایک طرف، بیچ میں میرا رب بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بیچ میں رب بیٹھا ہے، سامنے سامنے سب بولو نا، ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ قبول کر لے، کیا بڑی بات ہے۔ سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم نے اللہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی، الرحمن علم القرآن۔ جنتی وجد میں آ گئے، جھومنے لگے، فرمایا کہ او لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے اپنے تمام وحدانیت کو اپنے قرآن میں سمو کر رکھ دیا۔ فرشتے کہنے لگے میرے پروردگار، وہ کتنی مبارک زبان ہوگی جو تیرے قرآن کی تلاوت کرے گی۔ دنیا کے وجود سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے کہا میرے پروردگار، وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے جس کو تو یہ قرآن کریم عطا فرمائے گا۔ میرے پروردگار، وہ کتنے مقدر کے سکندر ہو گئے ہوں گے جو تیرے کلام کو اپنے سینے میں بسائیں گے۔ عشق کی بات ہے مسلمانوں، جس دن تمہیں میرے رب کے کلام سے عشق ہو گیا نا، پیار ہو گیا نا، خدا کی قسم کلام مقدس کا نشہ چھا جائے گا۔ بس ایک بار پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، اس کے بغیر تمہیں نیند نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو العالیہ، آخری واقعہ سن لو، چونکہ پروگرام بہت مختصر ہے اور دوسرے عالم بھی موجود ہیں، الحمدللہ مجھ سے بہتر عالم موجود ہیں ابھی، ان کی تلاوت بھی ہوگی اور آپ کے مزاج کو بھی صاف کیا جائے گا۔ شورا حضرات کی ایک فہرست بھی موجود ہے یہاں پر، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں۔
بہت جلد آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. یہ آخری بات ہے جو میں آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس واقعہ کو اپنے سینے سے لگا لو, عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ. بڑی محنت کرتے ہو آپ لوگ قرآن کی عظمت کو سننے کے لیے, وقت دیا, پیسہ دیا, نیند کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا کہ اللہ کے قرآن کا ذکر سنیں گے. اے کاش آج کل کے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے قرآن تمہارے سینے میں محفوظ ہو جاتا. اللہ. حضرت ابو العالیہ جس کے بارے میں مولانا ابو بکر ابن ابی داؤد نے کہا, ابو بکر ابن ابی داؤد نے کہا لم یکن ہناک احد عالم بالقرآن بعد الصحابۃ من ابی العالیہ, کہ صحابہ کے بعد میں نے قرآن کا اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اللہ. حضرت ابو العالیہ کے بارے میں. اور جانتے ہو یہ ایران سے گرفتار ہو کر کے گئے تھے, پیغمبر کا زمانہ تھا مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. میں ان کی زندگی کا صرف عشق قرآن والا لمحہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کتنا بڑا عاشق تھا اللہ کے قرآن کا. ایک مرتبہ کافروں سے جنگ ہونے والی تھی, یہ نکلے میدان جنگ کے لیے پوری تیاری کر کے, اچانک راستے میں جاتے جاتے پاؤں میں درد ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ درد ہونے لگا. ڈاکٹر آئے, ہاتھ لگایا, ہاتھ لگا کر کے کہا کہ ابو العالیہ آپ لڑائی کے لیے نہیں جا سکتے ہو, آپ کے پاؤں کے اندر ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اندر اندر آپ کے پاؤں کا گوشت ختم ہو رہا ہے, پاؤں کو کاٹنا ضروری ہے. پاؤں کو کاٹنا ضروری ہے. حضرت ابو العالیہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کاٹ لو. اچھی بات, کوئی بات, کاٹ لو. حضرت ابو العالیہ نے کہا کاٹ لو. ڈاکٹر آ گئے اوزار لے کر, ساز و سامان لے کر کے مجاہد بستر پر لٹا دیا, بستر پر لٹا دیا. لٹانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ابو العالیہ پاؤں کاٹنے کا مسئلہ ہے, بغیر بے ہوش کیے آپ کا پاؤں نہیں کاٹا جا سکتا ہے, کوئی نشہ آور دوا آپ کو کھلانا پڑے گا. آخری جملہ سن لو, نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست, ہمیں آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں, مرضی آپ کی. کہا کہ اگر میں نشے کی جگہ کوئی ایسی چیز بتاؤں جس سے میں بے ہوش ہو جاؤں تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ اس پر عمل کرو گے؟ کہا کیوں نہیں. ڈاکٹر کا خیال یہ تھا کہ بغیر دوا کے کوئی بے ہوش ہوگا. اس کو کیا پتا تھا کہ ایک دوا عشق کی بھی ہوتی ہے, ایک دوا عشق کی. جو دوا کھا کر مجنون دنیا سے تو چلا گیا مگر ہار نہیں. اور یہی عشق لیلا کی جگہ اگر مولا سے ہو جائے تو بولو, لیلا کی جگہ یہی عشق اگر مولا سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جنت کے ساتوں دروازے کھل جائیں گے, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن ہم لوگ لیلا کے چکر میں مرتے جا رہے ہیں, کبھی پھانسی لگا لیا, کبھی ٹرین میں کٹ گئے, کبھی. کاش کاش اللہ کے راستے میں کٹتے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا, اللہ پہلے قبول کر لیتا. حضرت ابو العالیہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, آپ دوا نہیں کھائیں گے بے ہوش ہو جائیں. کہا میں ایک علاج بول رہا ہوں. کیا علاج ہے؟ کہا کہ سب سے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ. سب سے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے والے.
قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے اور تم دیکھو کہ میری آنکھیں لال ہو گئی، آنکھیں میری آسمان کے طرف اٹھ گئی، تو او ڈاکٹر صاحب ایک نہیں میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، ابو العالیہ کو درد نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو العالیہ کو درد، اللہ اکبر و کبیرہ کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہے ایک اللہ کے پاکیزہ کلام کے حافظ کو بلایا گیا، ابو العالیہ بستر پر لیٹے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ابو العالیہ کی آنکھیں اٹھی، ڈاکٹر نے پاؤں کاٹ لیے، جب ڈاکٹر فارغ ہو گیا، حضرت ابو العالیہ نے پوچھا او ڈاکٹر صاحب کیوں کھڑے ہو، اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ابو العالیہ وہ کام تو کر گیا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے قرآن کو سننے میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ مجھے پتہ تک نہ چلا۔ اللہ یار زندہ صحبت باقی ہے، پیاس ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔